وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي دعوة قد دعا بها فاستجيب فجعلت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بالخصوص حضرت استاذ مکرم حضرت مولانا شمشاد احمد صاحب دامت برکاتہم، ارباب علم و دانش، محترم بزرگ و عزیز دوستو، آج 24 فروری 2021 ہم یہاں کوٹ ادو میں سالانہ تقسیم اسناد اور تکمیل بخاری کی مبارک تقریب میں دعوت اور تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. میں تقریباً 14 روز سے سفر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، اور آج بحمد اللہ یہ آخری نشست ہے جس میں میری حاضری ہو رہی ہے. شام کو چونکہ مجھے فلائٹ لینی ہے ملتان سے، تو اس لیے میں نے اپنے میزبان مکرم سے عرض کیا کہ مجھے آپ جلدی حاضری کا موقع دے دیں تو مجھ پر احسان ہوگا، اس لیے کہ اتنا تھک چکا ہوں، ٹوٹ پھوٹ چکا ہوں، مریض بھی ہوں شوگر کا 12 سال سے، انسولین بھی لیتا ہوں، آرام بھی نہیں مل پاتا، اگرچہ فکر نہیں ہے امام دین صاحب آرام. سید امین شاہ گیلانی فرماتے تھے نام کا کیا ہے، کام ہماری خواہش ہے، اونچا ہو اسلام ہماری خواہش ہے، دنیا میں تکلیفوں کی کوئی فکر نہیں، قبر میں ہو آرام ہماری خواہش ہے. اور یہ تو امین شاہ گیلانی ہے، آپ کو آپ کی ہی زبان میں کچھ سنا دوں. وہ جو آپ کا شاعر ہے نا یہاں سرائکی شاکر، نام سنا کبھی آپ لوگوں نے؟ شوج آباد کا سرائکی حلال دیتے تو کوئی نہیں، میں تو ساں پریشان بیٹھے ہوئے پتہ نہیں کیا خیر شاکر شوج آبادی. جب میں بہت تھک جاتا ہوں نا عزیز دوستو، میں اپنے استاذ محترم کو بھی سنا رہا تھا، بہت میں نڈھال ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے شاکر یہ تسلی دیتا ہے کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی. بھوگ بھوگے سمجھ گئے آپ کی زبان کا لفظ ہے، اس لیے ترجمہ کیا کرنا. اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں، یہاں جو دکھ اٹھا رہے ہیں، یہاں جو مشقتوں سے گزر رہے ہیں، یہاں جو تکالیف گوارا کر رہے ہیں، یہاں جو اہل خانہ کا فراق برداشت کر رہے ہیں، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی تاں جزا مل سی، وہ تکیڑے سارے لہوے سے نبی مل سی، خدا مل سی. اگر یہ منزل نصیب ہو جائے تو سودا سستا ہے. جس منزل کے حصول کے لیے حسین ابن علی سر کٹاتا نظر آتا ہے. میرے عزیز دوستو، آج ایک خیر کا بہت بڑا عمل بحمداللہ منزل کو پہنچا. ہماری طالبات نے، معزز طالبات نے اپنا تعلیمی سال بخیر و خوبی مکمل کیا. تو عموماً ہمارا مزاج یہ ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جب ہم سے کوئی خیر کا عمل ہو جائے تو ہم مغرور بھی ہو جاتے ہیں، متکبر بھی ہو جاتے ہیں. جبکہ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں کسی خیر کے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے تو متکبر نہیں ہونا، منکسر اور متواضع ہو جانا. عمل کی تکمیل پر اللہ سے دعا کریں.
قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میرے پیش نظر ہے جس میں حق تعالیٰ نے اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی کا ذکر فرمایا، اور وہ نیکی کیا تھی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر کائنات کا سب سے پہلا مدرسہ بنایا، روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد بیت اللہ کی تعمیر، پتہ نہیں کہاں سے پتھر اکٹھے کیے، کہاں سے پانی لائے، کیسے گارا بنایا، پھر اس کو لگایا۔ جب بیت اللہ مکمل تیار ہو گیا تو قرآن کریم نے ہمیں بتایا ابراہیم متکبر نہیں ہوئے، ابراہیم مغرور نہیں ہوئے، ابراہیم فخر سے سینہ اکڑ نہیں گیا، بلکہ اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھا۔ یہ قرآن کریم نے تعلیم دی۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آئیے میرے محبوب آپ کو بتاؤں، آپ کے دادا ابراہیم نے جب کائنات کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی پھر کیا عمل کر کے دکھایا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پتھر اکٹھے کیے، پتہ نہیں کہاں سے پانی لائے، پھر محنت فرمائی، بیت اللہ تیار ہو گیا تو ابراہیم نے اپنے فرزند اسماعیل کو ساتھ لیا۔ کیفیت یہ ہے کہ چہرہ پسینے میں شرابور ہے، جسم پورا تھکن سے چور چور ہے، لیکن دل نور ایمان سے معمور ہے۔ عرض کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ الہ العالمین سب سے پہلی دعا یہ ہے، التجا یہ ہے کہ میری عبادت کو قبول فرما لے۔ یہ پہلا حکم قرآن کریم کا۔ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنے کی توفیق مل جائے تو فوراً اللہ سے قبولیت کی دعا کریں۔ پہلی دعا ہو گئی اے اللہ میری عبادت کو قبول فرما، وقت کم ہے آگے چلتے۔ دوسری دعا کی حضرت ابراہیم نے، عرض کیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ الہ العالمین مزدوری پوری کر لی ہے، اجرت بھی عطا فرما، کام پورا کر لیا ہے اب اجرت بھی عطا فرما، اور اجرت کے طور پر سونا نہیں مانگتا، چاندی نہیں مانگتا، دراہم کا سوال نہیں، دنانیر نہیں مانگتا، دنیا کی کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ الہ العالمین میری التجا یہ ہے کہ اگر تجھے میرا کام پسند آ گیا تو میری اولاد کو ایمان عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا۔ اے اللہ بیت اللہ تو بنا دیا، اب یہاں سر جھکانے کا طریقہ بھی سکھا، طواف کرنے کا سلیقہ بھی سکھا۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ عجیب، جواب کمزور ہے، تھکا ہوا میں ہوں، اثر آپ پر ہے۔ کتنی دعائیں ہو گئی؟ دو، اونچا بولو، دو ہو گئی۔ مستورات کے لیے حکم ہے کہ ان کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے بارے میں تو میرا حسن ظن ہے کہ بحمدللہ آپ سب الحمدللہ مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ کتنی دعائیں ہو گئی بھائی؟ تیسری دعا سنیے ذرا ابراہیم کی، عرض کیا وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا۔ الہ العالمین میری اولاد مسلمان تو ہوگی لیکن معصوم نہ ہوگی، فرشتے نہ ہوں گے۔ مانتا ہوں میرے بچوں سے کبھی غلطیاں بھی ہوں گی، گناہ بھی ہوں گے، خطائیں بھی ہوں گی، کچھ تو ایسے نادان ہوں گے حج عمرے پر آئیں گے اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ الہ العالمین ابراہیم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اگر میری اولاد سے کبھی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، ان کو سزا نہ دینا، معاف کر دینا، اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم۔
اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جتنا وہ عظیم ہے اتنا تو آواز آپ کی بھی اونچی ہو جائے۔ کتنے پیار سے فرمایا میرے رب نے، من یعمل سوءا او یظلم نفسا۔ کبھی جانا ہوا بیت اللہ؟ آپ میں سے کون کون گئے ذرا ہاتھ تو اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے عزیز۔ آمین تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے قبولیت کی امید ہی نہیں ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سے جب مانگا کرو اپنے حالات سامنے نہ رکھا کرو، اس کی رحمت سامنے رکھا کرو۔ وہ جب لے جانے کا فیصلہ فرما دے تو پھر اسباب بھی بنتے ہیں، حالات بھی بنتے ہیں۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیونٹی کا واقعہ سنا۔ آپ کے ہاں چیونٹی کو کیا بولتے ہیں؟ قبیلی۔ قبیلی کا واقعہ سنایا کہ اس کے دل میں بھی ایک آرزو پیدا ہوئی، جیسے ہمارے دل میں تو آرزو ہوتی ہے ہمیں ڈیفنس کی فائل مل جائے، کوئی پلاٹ ہی مل جائے ہمیں، چلو کوئی چھوٹی موٹی ممبری مل جائے، کوئی سرکاری ملازمت مل جائے۔ آؤ تمہیں بتاؤں ایک چیونٹی کے دل میں کیا آرزو ہے۔ فرمایا بود مور حوث داشت کے در کا ورثت، بود مور حوث داشت کے در کا ورثت، دستور پائے کبوتر زد و ناگا رسید۔ مولانا روم فرما رہے ہیں ایک چیونٹی کے دل میں آرزو پیدا ہوئی کسی طرح مکہ پہنچ جاؤں اور بیت اللہ کے گرد دیوانی ہو کر چکر لگاؤں، پھر کسی حاجی کے پاؤں کے نیچے آ کر کچھ لی جاؤں، واپس نہ آؤں۔ لیکن کہنے لگی لا العالمین، چھوٹی سی قبیلی ہوں نا، راستے میں تپتے ہوئے صحرا ہے، موج زن سمندر ہے، متلاطم دریا ہے، ضرب فلک پہاڑ ہے، گھنے جنگلات ہیں، کیسے پہنچ سکوں گی؟ میرے اور تمہارے رب نے فرمایا قبیلی تو چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تیرا رب تو بہت بڑا ہے، تیرا کام تو آرزو کرنا، میرا کام ہے تکمیل کرنا۔ تم نے مانگ لیا، تجھے مانگنا اچھا لگتا ہے، میں تیرا ہوں، مجھے دینا اچھا لگتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا پہنچاؤں گا تجھے۔ اور پھر اللہ نے ایک کبوتر کو بھیجا جہاز بنا کر، اور چارٹرڈ جہاز، تنہا قبیلی سفر کرے گی بادشاہوں کی طرح۔ اب تعالیٰ نے فرمایا ایک کبوتر کو بھیج رہا ہوں، بیٹھ جا اس کے پاؤں پر۔ وہ قبیلی کبوتر کے پاؤں پر بیٹھ گئی اور کبوتر اللہ کے حکم سے محو پرواز ہو گیا۔ چشم زدن میں صحراؤں سے بھی گزر گیا، دریاؤں کو بھی عبور کیا، پہاڑوں کو بھی کراس کیا، جنگلات سے بھی گزر گیا، سیدھا مکہ پہنچا، بیت اللہ کی چھت پر بیٹھ گیا۔ تعالیٰ نے فرمایا قبیلی چھوڑ دے اس کا پاؤں، تیرے عشق کی منزل آ گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو یہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب تو آمین اونچا کہہ دو۔ کیا پتہ قبولیت کا کون سا لمحہ ہوتا ہے عزیز دوستو، اللہ ابھی ہم سب کے لیے وہاں حاضری کا فیصلہ فرما لے۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو غلاف کعبہ پر دور سے یہ آیت آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی، بلکہ میں عرض کروں آنسو پوچھتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ کو نا امیدی کے اندھیروں سے نکال کر امید اور یقین کے اجالوں کی طرف لے جاتی ہوئی۔ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہو گئے، ریت کے ذروں سے زیادہ ہو گئے، بارش کے قطروں سے زیادہ، ایام کی گردش سے زیادہ ہو گئے، اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس ہونے کی اجازت نہیں۔ جس قدر بھی گناہ ہو لے کر اپنے رب کے در پہ آؤ نا، جبین نیاز جھکاؤ، طلب کا دامن پھیلاؤ، شرمندگی کے آنسو بہاؤ، اس کے لطف و کرم کو آزماؤ۔ رب کہتا ہے تمہارے آنے میں تو دیر ہوگی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ بوڑھے ماں باپ کا اکلوتا بچہ ماں باپ کو ناراض کر کے چلا گیا ہو، ساری جوانی الل تللوں میں گزار بیٹھا ہو، ادھر بوڑھا باپ
اس کی جدائی میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر آنسو بہاتا ہو، ماں اس کے غم میں رو رو کر اندھی ہو گئی۔ سال ہر سال گزر جانے کے بعد جب وہ بیٹا خود باپ بنا، پھر اس کو بیٹا بننا آیا، دوڑتا ہوا آیا، چلاتا ہوا، چنگھاڑتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا گھر کے دروازے پر آیا، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا، ماں کے قدموں میں سر رکھ دیا، ابا مجھے معاف کر، اماں غلطی ہو گئی معاف کر۔ عزیزان، اس نافرمان اکلوتے بیٹے کی واپسی پر ماں باپ اتنی جلدی بیٹے سے راضی نہیں ہوتے جتنا اللہ اپنے گناہگار بندے سے جلدی راضی ہوتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اپنے گناہگار بندوں کو تانا دیے بغیر معاف کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا ہے۔ عزیز دوستو، کیا کریں، موسم خراب ہے، حالات ایب نارمل ہیں، کچھ نادان کہتے ہیں اللہ بھی کرتا ہے، اور محمد سکھاتا ہے اللہ بھی کرتا ہے۔ تو آپ بھی والے ہیں کہ ہی والے ہیں؟ ہی والے ہیں نا عزیز دوستو، ہی والے ہی رہنا مرتے دم۔ کتنی دعائیں ہو گئی بھائی؟ چلو شکر ہے یاد ہے آپ کو، لیکن بول بھی تو دیں نا، کتنی ہو گئی؟ پہلی دعا تھی الہ العالمین میری خدمات قبول فرما، دوسری دعا تھی میری اولاد کو ایمان عطا فرما، تیسری دعا تھی میری اولاد سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو سزا نہ دینا، معاف کر دینا، اور چوتھی دعا سیدنا ابراہیم نے وہ کی کہ حضرت میں کہا کرتا ہوں اس دعا نے ابراہیم کو 1.25 لاکھ نبیوں میں ممتاز کر دیا۔ عرض کیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ الہ العالمین بہت بڑی نیکی کی نا، کائنات کی پہلی مسجد بنائی، قرۂ ارض کا پہلا دارالعلوم بنایا، ساری کائنات کے سجدوں کے لیے قبلہ بنایا نا۔ اب الہ العالمین چھوٹے انعام پر راضی نہیں ہوں گا، بڑی نیکی کی ہے تو انعام بھی بڑا عطا فرما۔ رب نے فرمایا ابراہیم مانگو، آج میری رحمت بے قرار ہے، آج میں تمہیں عطا کرنا چاہتا ہوں، تیری خدمات بھی قبول، تیری اولاد کو ایمان بھی دوں گا، ان کی توبہ بھی قبول کروں گا، اور مانگو نا ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے عرض کیا الہ العالمین بس اور کچھ نہیں چاہتا، بس اپنا محبوب محمد کو میرا پوتا بنا دیجئے، اسے میری نسل میں پیدا کیجئے، جس کی ختم نبوت اور جس کی رسالت پر تو نے ایمان کا وعدہ ہم سے لیا تھا، آنا تو ہے اس نے دنیا میں چاہتا ہوں وہ میری نسل سے پیدا ہو جائے۔ اور اس کریم رب کی کرم تو دیکھیے عزیز دوستو، رب نے فرمایا میرے ابراہیم تیری ساری دعائیں قبول کرتا ہوں، تیری خدمات بھی قبول، تیری اولاد کو ایمان بھی عطا کروں گا، اور ان کی خطاؤں سے درگزر بھی کروں گا، اور میرا فیصلہ سن لے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ جو محمد کو میں نے دنیا میں دلہا بنا کر بھیجنا ہے، سارے نبیوں کا ایمان بنا کر بھیجنا ہے، میرا فیصلہ ہے وہ نبی تو میرا ہوگا، پوتا تیرا ہوگا۔ اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بڑا شکوہ رہتا ہے، آپ لوگ بس صرف سبحان اللہ کہتے ہیں، ہر موقع ہر کلمہ کا نہیں ہوتا، ہر کلمہ کا موقع نہیں ہوتا عزیز دوستو، ایک ہی کلمے کا ہر موقع نہیں ہوتا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو صلی اللہ ہو، اور اس میں ذرا عشق مصطفیٰ کی حرارت تو شامل کرو۔ اللہ کرے تمہارا جواب عرش تک چلا جائے، اللہ کرے تمہارا پڑھا ہوا درود اللہ اپنی قدرت سے مسجد نبوی تک پہنچا دے، اور اللہ کرے جو آج ہم یہ درود پاک پڑھیں اللہ اسی پر ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمارے انسانیت بن کر تشریف لائے۔ کچھ لوگ لوہے پر محنت کرتے ہیں، کچھ لکڑی پر محنت کرتے ہیں، کچھ مٹی پر محنت کرتے ہیں، کچھ دھاگے پر محنت کرتے ہیں، محمد نے انسان پر محنت فرمائی۔ یہ لوہے کا راڈ دیکھتے ہیں لوہار یاد آتا ہے، لکڑی کی الماریاں دیکھتے ہیں نجار یاد آتا ہے، عمارت دیکھتے ہیں معمار یاد آتا ہے،
سکتا ہوں. ختم نبوت کا اعجاز دیکھیے. جیسے یہ ہمارا ایمان ہے کہ اب محمد عربی کے بعد قیامت تک نبی کوئی نہیں, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ اب قیامت تک ابو بکر کے بعد صدیق بھی کوئی نہیں ہے. ایسے شاگرد تیار کیے کہ دنیا ان کی مثال لانے سے عاجز ہے. اور کبھی زندگی رہی تو حضرت ابو بکر کی بات بھی کریں گے, فاروق اعظم کی بات بھی کریں گے, ابن عفان کی بات بھی ہوگی, علی المرتضیٰ کی بات بھی ہوگی. آج تو آپ کو یہ بتاؤں نبی کی تعلیمات نے عورتوں کو کتنا بلند کیا. احد کے میدان میں معرکہ حق و باطل بپا تھا, صحابہ کرام داد شجاعت دے رہے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان کا نظارہ فرما رہے ہیں. کبھی کبھی چہرے پر مسکراہٹ آتی. جب جنگ ختم ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہاری بہادری بھی سلامت, تمہاری شجاعت بھی سلامت, لیکن آج احد کے میدان پر میں ام عمارہ کو فراموش نہیں کر سکتا. جہاں بھی نظر دوڑاتا تھا ام عمارہ کفار پر بجلی کی طرح کڑکتی ہوئی کوندتی ہوئی نظر آتی. کشتوں کے پشتے لگا دیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراج تحسین پیش کیا اور فرمایا شاباش ام عمارہ, شاباش شاباش, آج تیری بہادری پر محمد فرش پہ خوش ہو گیا, تیرا رب عرش پہ خوش ہو گیا. پھر فرمایا مانگو کیا مانگتی ہو, آج اللہ کی رحمت تمہیں دینے کو بے قرار ہے. ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کی اللہ کے محبوب اور کچھ نہیں مانگتی, بس یہ تمنا ہے کہ حشر کے روز محمد کے قدموں سے اٹھائی جاؤ. میرے محبوب کی تعلیمات نے عورتوں کو بھی معزز بنایا. اور تبوک کا وہ واقعہ میں کیسے فراموش کروں, جب دشمن نے دھمکی دی تھی کہ ہم مدینہ پر یہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ نہ گھر میں غلہ تھا, نہ ہتھیار تھے, نہ زاد راہ تھا, معاشی اعتبار سے قسمہ کرسی کا عالم تھا, کھجوروں کی فصل ختم, اگلی فصل ابھی تیار نہیں ہوئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, وہ اللہ جو ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے, آج امتحان کے طور پر کچھ لینا بھی چاہتا ہے, جو لا سکتے ہو لے آؤ. یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. اس میں آپ کو علماء نے بتایا ہوگا کہ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا کتنا سامان لائے تھے, بولیے نا, سارا سامان. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان, اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 900 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے پیش فرمائے اور 70 گھوڑے پیش فرمائے, 900 غلے سے لدے ہوئے اونٹ پیش فرمائے, گھر سے سونا چاندی لا کر محمد کے قدموں پر نچھاور کیا. رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, عرض کیا اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ, اے اللہ آج محمد بھی عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا. اس موقع پر آپ کو پتا ہے بازی کس نے جیتی؟ اس موقع پر بازی جیتنے والا مرد نہیں تھا, عورت تھی. ایثار اور قربانی کی تاریخ رقم ہو رہی تھی مسجد نبوی میں. آسمان کی نگاہیں انگشت بدنداں تھی کہ ایسے بھی کوئی ایثار کیا کرتا ہے کہ جب صحابہ موجود ہیں, گھروں سے لایا ہوا سامان رکھا جا رہا ہے, اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے ایک 5-6 مہینے کے بچے کے رونے کی آواز سنائی. صحابہ نے دیکھا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اٹھی تو مسجد نبوی کے دروازے پر ایک خاتون برقعے میں ملبوس ہے اور اس کی گود میں 5-6 مہینے کا معصوم بچہ ہے, دودھ جو رو رہا ہے. رحمت عالم نے فرمایا بہن کیسے آئی ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب جب آپ کی آواز دل نواز میرے کانوں تک پہنچی کہ اللہ کے دین کو ضرورت ہے, جو لا سکتے ہو لے آؤ, تو اللہ کے محبوب میرے گھر میں روپیہ نہیں تھا, میرے گھر میں دراہم نہیں تھے, میرے گھر میں دنانیر نہیں تھے, میرے گھر میں ہتھیار نہیں تھے. اللہ کے رسول میرا گھر والا پہلے ہی جام شہادت نوش کر چکا ہے, تو یہ معصوم سی اس کی نشانی تھی, میرے دل کا ٹکڑا تھا, میں آپ کی آواز کو کیسے نظر انداز کر دیتی. اللہ کے رسول سونا نہیں لائی, چاندی نہیں لائی, اپنا بیٹا لائی ہوں, قبول فرماؤ.
ہمیں تو مدرسے کے لیے 10 روپے بھی دینے ہوں تو 2 دن تک استخارہ کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دین ایسے ہی ہم تک پہنچ گیا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن یہ کوئی کھیل کا میدان تو نہیں ہے، کوئی پلے گراؤنڈ تو نہیں ہے، یہ تو جنگ کا میدان ہے۔ یہاں تلواریں چلتی ہیں، تیر پھینکے جاتے ہیں، نیزے پھینکے جاتے ہیں۔ تیرا بچہ تو نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ نیزہ پھینک سکتا ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں گا؟ وہ رحمت عالم کی عظیم شاگردہ کہنے لگی اللہ کے رسول میں نے کب کہا میں اپنے بچے کو تیر تلوار چلانے کے لیے لائی ہوں؟ نہ اللہ کے محبوب نہ، میں اپنے فرزند کو تیر تلوار چلانے کے لیے نہیں لائی، تیر تلوار کھانے کے لیے لائی۔ جب دشمن آپ پر تلوار اٹھائے، جب دشمن آپ کی طرف تیر چلائے تو ڈیفنس کے لیے میرے بچے کو سامنے کر دیا جائے، سارے تیر تلوار میرے بچے کو لگے، کوئی محمد کے چہرے کو نہ لگنے پائے۔ زمانہ ڈھونڈ کے لائے تو صحیح ایسے شاگرد۔ یہ میرے محبوب کی نبوت کا اعجاز کہ جیسے محمد جیسا نبی کوئی نہیں، صحابہ جیسا شاگرد بھی کوئی نہیں، وہ تھا ہی ایسا۔ ہائے ہائے اس کی سیرت پر میں کیا بات کروں، اللہ نے جس کا نام انقلابی بنایا۔ کیا نام ہے ہمارے نبی کا؟ بولو نا، علماء تو جانتے ہیں، آپ سے سننا چاہتا ہوں، کیا نام ہے؟ ذرا جم کے کہو نا، نام میں بھی کچھ کمزوری دکھا رہے ہو، آ جائے محمد، بولو نا، کیسا نام بنایا استاد مکرم۔ ایک عالم سے بڑی پیاری بات سنی، فرمانے لگے اللہ نے نام ایسا بنایا ہے، ہر انسان کے ہونٹوں کو پابند کیا ہے، چاہے میرے نبی کا کلمہ پڑھو نہ پڑھو اس وقت تک نام لینے کی اجازت نہیں جب تک 2 دفعہ اس کو بوسہ نہیں دو گے۔ محمد ایسا خوبصورت نام جو دلوں کا حال بدل دیتا ہے، جو اندھیروں کو اجالوں سے بدلتا ہے، شقاوت کو سعادت سے بدلتا ہے، جہالت کو معرفت سے بدلتا ہے، ضلالت کو ہدایت سے بدلتا ہے، اور جہنم کو جنت سے بدلتا ہے۔ میں ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں، لاہور شہر کا ایک شاعر تھا، ہندو تھا، اس کا نام تھا کیلاش چندر۔ کیا نام تھا جی؟ بولو نا، ابھی تھک رہے ہو ابھی سے یار، روٹی ووٹی کا ہے نام ہے؟ اچھا پھر تمہارا تھکنا سمجھ میں آتا ہے۔ کیا نام تھا اس کا؟ کیلاش چندر، ہندو تھا، شاعر تھا۔ کسی نے اس کو بتایا کہ لاہور میں ایک مشاعرہ ہونے جا رہا ہے جس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ نعتیہ مشاعرہ ہوگا، صرف مسلمان شعراء تشریف لائیں گے اور کوئی اور کلام نہیں سنائیں گے، محمد مصطفیٰ کی تعریف فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شاعر تھا، شہرت کا بھوکا بھی تھا، سوچنے لگا اگر میں بھی اس محفل میں شامل ہو جاؤں، کچھ کلام میں بھی سنا دوں تو ذرا شہرت مل جائے گی، پھر لوگ ہمیں بھی اپنے مشاعروں میں بلایا کریں گے۔ چلا گیا منتظمین کے پاس اور جا کر کہنے لگا محترم اگرچہ میں ہندو ہوں، آپ مسلمان ہیں، مشاعرہ آپ کے نبی کی تعریف میں ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی شرکت کروں، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو کوٹدو کے روشن ضمیروں آپ ذرا جواب دیں، اگر آپ کی مجلس میں کوئی ہندو آنے کی اجازت مانگے آپ دے دیں گے؟ اتنا سوچ رہے ہیں آپ، کہاں دیں گے؟ ہمارا تو یہ حال ہے، اندرون سندھ تشکیل تھی میں، اتنی خوبصورت مسجد تھی کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، مہنگے قالین بچھے ہوئے ہیں، بخور اس میں مہک رہا ہے، بہترین رنگ و روغن کیا ہوا ہے، خوبصورت اس میں وضو خانہ ہے اور بہترین ہر طرح سے نقش و نگار ہیں، لیکن اس مسجد کے دروازے پر لکھا ہوا تھا فلاں مسلک کی مسجد ہے، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں۔ یہ مسجدوں کے ٹھیکیدار ہم کب سے بن گئے؟ قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بالکل غلط فہمی دور کر کے فرما دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کسی مسلک کی کوئی مسجد نہیں، ساری مسجدیں کس کی ہیں بھائی؟ اللہ کی۔ وہ منتظمین کہنے لگے کہ لاش چندر تم ہندو ہو تو کیا ہوا؟ ہمارا نبی صرف مسلمانوں کا نبی نہیں تھا، وہ تو ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین تھا، وہ ہمارا نبی تمہارا بھی نبی۔ تم اجازت مانگنے آئے ہو، ہم آپ کو نہ صرف دعوت دیتے ہیں